الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اہل ایمان کو ماہ میلاد مصطفیٰ مبارک ہو. ماہ ربیع الاول ربیع الانور کا آغاز ہو گیا اور یہ اس کا پہلا جمعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یوم میلاد ہوگا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارا سال محبت سے میلاد منانے والے مناتے ہیں، اس مہینے میں خاص اہتمام کرتے ہیں. آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ کائنات بنانے والا ہمارا رب تعالی ہے. زمین و آسمان کا خالق،
جن و انس شجر و حجر کا خالق، دن رات بھی اسی نے بنائے ہیں۔ سارے دن ساری راتیں اسی نے بنائی ہیں، یہ سارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اسی کے ارشادات کے مطابق، اسی کے فرامین کے مطابق سارے دن ساری راتوں کا درجہ ایک نہیں ہے۔ جن کو ہم بڑا دن یا بڑی رات کہتے ہیں، وہ گھنٹوں، منٹوں یا سیکنڈوں کے حساب سے بڑے نہیں ہوتے، درجے کے لحاظ سے بڑے ہوتے۔ عاشورہ ہے محرم کا 10واں دن، یوم عرفات ہے حج کا دن، ان کو آپ بڑا دن کہتے ہیں۔ شبان قدر ہوں، شب براءت ہو، شب معراج ہو، شب میلاد ہو، آپ ان کو بڑی راتیں کہتے ہیں۔ یہ درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے بڑی ہیں، کو ٹائم کی گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ان کا شمار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم میں یہ آیت موجود، اور یاد دلاؤ لوگوں کو اللہ کے دن، اللہ فرما رہا ہے، اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سب سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ یاد دلانا، یاد پر قرآن زور دے رہا ہے۔ یاد منانا، اگر یاد کرنے کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا؟ اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، یا اللہ سارے دن تیرے، ساری راتیں تیری، سارا یہ کارخانہ قدرت تیرا ہے۔ پھر یہ فرمانا کہ اللہ کے دن، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر آج تک تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی لکھا ہے، اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنی مخلوق پر خاص انعام فرمائے ہیں، خاص انعام فرمائے، وہ دن اللہ کے دن۔ تو جب اللہ تعالی ان کو اپنا دن فرمائے تو ان دنوں کی اہمیت ہے یا نہیں؟ آواز، اور اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو ان دنوں کی یاد اور ان کی اہمیت کو واضح کرنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالی کا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، تو جو نہیں کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ رب کے فرمان کے مقابل وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ کیا ایمان والا رہے گا؟ نہیں۔ نعمتوں کے دن کے حوالے سے
قرآن میں جن انعامات کا ذکر، قوموں کا ذکر، لوگوں کا ذکر، اس کو دیکھا جائے زمانوں کے مطابق، بڑی تفصیل موجود ہے، مگر میں اور آپ بغیر کسی تردد، تأمل، شک شبے کے بغیر آسانی سے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے اہم ہستی، سب سے اہم نعمت، سب سے اہم ذات میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس دن وہ تشریف لائے، جس رات وہ تشریف لائے، جس دن رات کو ان سے نسبت ہے، وہ دن اور رات کتنی درجے والی ہے؟ وہ اتنے درجے والی ہے کہ اگر وہ رات یا وہ دن نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ۔ ہمارا وجود، ہمارا ایمان، یہ بھی انہی کی برکت سے ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی سب سے بہتر، برتر مخلوق جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ کائنات میں ان کے برابر تو کیا، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ انبیاء کرام بڑی معزز ہستیاں ہیں، شان والی ہستیاں ہیں۔ جو نبی نہیں وہ ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر قرآن نے بتایا کہ نبی تو سارے نبی ہیں جتنے اللہ نے بھیجے، مگر درجے میں سب برابر نہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجئے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور کوئی ہے جسے اللہ نے درجوں بلند کیا ہے۔ کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور جنہیں درجوں بلند کیا، ساری کائنات کو ان کے قدموں تلے کر دیا، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ یا رسول، رسولوں میں بھی درجے معلوم ہو گئے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی پاک سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہیں۔ شب قدر میں قرآن اترا، وہ قدر والی رات ہو گئی۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کیا قرآن اترتا؟ شب قدر ہوتی تو جس کی وجہ سے شب قدر ملی ہے،
وہ ہستی ہمارے لیے زیادہ محترم ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت السماوات والارضین۔ اے پیارے تجھے نہ بناتا میں دنیا کو ہی نہ بناتا، تجھے نہ بناتا میں آسمانوں کو نہیں بناتا، تجھے نہ بناتا میں زمینوں کو نہ بناتا۔ نہیں فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب ہوتا مگر ظاہر نہ ہوتا۔ ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ظفر علی خان نے بڑا اچھا شعر کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، زمین و آسمان میں لولاک لما کا شور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ کائنات رنگ و بو مہک چمک دمک رہی ہے تو یہ برکت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جس دن وہ آئے ہیں وہ اللہ تعالی کے دنوں میں سب سے خاص دن ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو بتائیے نبی کا دن یاد دلانا کیا شرک ہے؟ بدعت ہے؟ حرام ہے؟ ناجائز ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ یا توجہ، اللہ کا دن، اللہ کے دن یاد دلاؤ، حکم ہے اللہ کا۔ کوئی منع کرے تو قرآن کے خلاف ہوگا یا نہیں؟ ہوگا۔ ان کو اپنے دن یاد رہتے، شادی کس دن ہوئی تھی، پیدا کس دن ہوئے تھے، فلانے ملک میں کس دن گئے تھے، فلاں واقعہ کس دن ہوا تھا، وہ یاد ہے، اس کا 50 جگہ ذکر کریں گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، سمجھدار، میں ایک بات کر رہا ہوں، لکھنا جائز، پڑھنا جائز، بیان کرنا کیسے غلط ہو گیا؟ اب میری بات پر ذرا دھیان دیجئے، کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں یا نہیں؟ اونچی، لکھنا جائز، حضور پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، 12 تاریخ کو ہوئے، پیر کے دن ہوئے، اس وقت ہوئے،
حضرت آمنہ والدہ ہیں، حضرت عبداللہ والد ہیں، جو دودھ پلانے والی وہ کون ہیں، کیا کیا باتیں ظاہر ہوئیں، وہ یہ لکھنا جائز، لکھا ہوا پڑھنا، بیان کرنا کیوں غلط ہے؟ کو تھوڑا سا عقل ہو تو ذرا سوچیں. جو میلاد منانے سے روکتے ہیں، کیا قرآن کی آیتیں وہ ختم کر سکتے ہیں؟ احادیث کو ختم کر سکتے ہیں؟ اونچی وہ شور کیوں کرتے ہیں؟ فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ بڑی مرچیں لگتی ہیں ان کو. غریب کی بیٹی ان کو یاد آتی ہے میلاد میں، بیمار ان کو یاد آتے ہیں میلاد میں. اتنا پیسہ غریب کی بیٹی کو دے دو، فلانے کا خرچہ کرا دو، یوں کر دو. اس موقع پہ سب کو یاد آئیں گے. ٹیلی فون ہے آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں، موبائل فون کہتے ہیں آپ، سیل فون. 2000 کا بھی ملتا ہے اور 1.5 لاکھ کا بھی ملتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ جس وقت خریدنے جاتا ہے اس وقت اس کو غریب کی بیٹی یاد نہیں. نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، گھوڑے پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی. یہ جب مہنگی گاڑی خریدنے جاتے ہیں ان کو اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. اپنے گھر کی کوئی تقریب ہو، فنکشن کہتے ہیں نا آپ انگلش میں، پارٹی ہے، سیلیبریشن ہے، کوئی چراغاں بھی کریں گے، خوب کرسیوں کو بھی کپڑے پہنائیں گے. ان کی عورتیں پہنے نہ پہنے، ان کی کرسیاں ضرور کپڑے پہنیں گی. اور جی فلانا رنگ دکھاؤ، کون سا رنگ پہناؤ گے، وہ رنگ بھی چنیں گے، کپڑا بھی چنیں گے کہ یہ کپڑے پہنانا کرسی. اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. سیر سپاٹے کو نکل جاتے ہیں، چلو جی چلیں یورپ چلیں، ادھر چلیں ادھر چلیں. اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. میلاد منائیں تو ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے. سنو، نبی کے میلاد سے روکنے والوں، میلاد شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے والوں، قرآن نے کہا ہے جو پیسہ نبی کی خوشی منانے پہ خرچ ہو وہ جمع کرنے سے بہتر ہے. هو خیر مما یجمعون، قرآن کے الفاظ ہیں. تمہاری سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اپنی سمجھ کا علاج کراؤ، ہم پر فتوے نہ لگاؤ. مگر یہ لوگ جتنا ان کو رٹایا گیا ہے انہوں نے وہی دہرانا. ان کو یہی کہا گیا ہے کہ تم نے یہی کہنا ہے بس. لاکھ جواب ملے تم نے اپنی بات کہتے رہنا ہے. ان کا یہی طریقہ ہے. ہم جو جواب دیتے ہیں نا وہ آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ ان کی باتیں سن کر شک میں نہ پڑ جائیں. آپ کے یقین کو مضبوط رکھنے کے لیے جواب دیتے ہیں، ورنہ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے. ان کو جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں. تو آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اتنی بات کرتے ہیں. کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. ظالم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت بڑی دلیل پیش کر رہے ہیں. جمعے کا دن ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سامنے میرے قرآن شریف رکھا ہے. میں نے یہ چیلنج ٹیلی ویژن پر بھی کیا، جلسوں میں بھی کیا، اور برسوں گزر گئے کرتے ہوئے. میں پھر ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں،
پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں میلاد منانے سے روکنے کی کوئی ایک دلیل لاؤ. میلاد منانے سے روکنے کی کوئی ایک اونچی پکی تو کیا کچی لے آؤ, لاؤ دکھاؤ. نہ قرآن سے نہ حدیث سے, تم اپنی کتاب سے دکھاؤ. کچی دلیل بھی ہے تو لاؤ, ذرا دیکھیں تو صحیح نا, لاؤ تو صحیح. کوئی ہوگی تو لائیں گے نا. تمہارے پاس میلاد منانے سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے, میرے پاس منانے کی ہزاروں پکی دلیلیں ہیں. اللہ اور میرے ایمان کی بات پوچھو تو میں تو اس سے اگلی بات کروں گا. یہ بات تو آپ کو سنا دی, یہ چیلنج پھر سنا دیا آپ کو, لکھا بھی ہے چھپا بھی ہے, ایک بار نہیں کئی بار. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. مجھے نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں.